بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر ہے ایک نیا چیپٹر اور وہ ہیں کیمیکل انڈسٹریز. کیمیکل انڈسٹری ایک ملک کی جی ڈی پی میں، ایک ملک کی اکانومی میں مین کردار ادا کرتی ہے. ان فیکٹ کیمیکل انڈسٹریز ڈھیر سارے لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتی ہے. ہمارے کورس میں کیمیکل پروڈکٹ کا پریپریشن وغیرہ نہیں ہے، صرف ان کی کیمسٹری ہیں کہ یہ فلاں کیمیکل پروڈکٹ کا کمپوزیشن کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی انڈسٹری لگانے سے پہلے کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلا فیکٹر ایک انڈسٹری اسٹیبلش کروانے کے لیے ضروری ہے جگہ کا انتخاب. پلیس ویئر ٹو اسٹیبلش دی انڈسٹری. کس علاقے میں انڈسٹری لگائی جائیں، یہ سب سے مین فیکٹر ہے. اور علاقے کا انتخاب ڈھیر سارے فیکٹر ذہن میں رکھ کے کیا جاتا ہے. سنیں، سپوز ایک کیمیکل انڈسٹری ہے، وہ اسٹیبلش کروانی ہے، تو مجھے ٹاسک دیا گیا کہ جگہ کا انتخاب کرے جہاں پہ یہ انڈسٹری ہم لگائیں گے. سب سے پہلا کوسچن جو میں پوچھوں گا وہ یہ پوچھوں گا کہ جو پروڈکٹ انڈسٹری میں بن رہا ہے وہ لو ٹیمپریچر پہ بنتا ہے یا ہائی ٹیمپریچر پہ. سپوز وہ انڈسٹری ایک سیمنٹ انڈسٹری ہے. اب سیمنٹ انڈسٹری کے لیے ٹیمپریچر تقریباً 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. اب سیمنٹ انڈسٹری جو ہیں وہ میں سرد علاقوں میں اسٹیبلش نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سرد علاقوں میں ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو ٹیمپریچر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچانے کے لیے میں اضافی فیول خرچ کروں گا. جب اضافی فیول خرچ کروں گا تو اس سے جو پروڈکٹ بنے گا، یعنی جو سیمنٹ بنے گا، اس کی پرائز زیادہ ہوگی. پھر کون اسے خرید پائے گا؟ تو جو مین فیکٹر ہیں وہ یہ ہیں کہ پروسیس لو ٹیمپریچر ہیں یا ہائی ٹیمپریچر ہیں. لو ٹیمپریچر پروسیس یا ایسے کارخانے جن کے لیے کم ٹیمپریچر چاہیے وہ سرد علاقوں میں لگاتے ہیں، اور ایسے کارخانے جن کے لیے ٹیمپریچر زیادہ چاہیے وہ گرم علاقوں میں لگائے جاتے ہیں. جیسے کاربونیٹڈ ڈرنکس، فروٹ جوسز وغیرہ، ان کے کارخانے مری میں، گلیات میں، سوات میں جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ اسٹیبلش ہوتے ہیں. اور ہائی ٹیمپریچر پروسیسز لائک اسٹیل مل، سیمنٹ انڈسٹری، یہ گرم علاقوں میں اسٹیبلش کیے جاتے ہیں. یہ تو جگہ کا انتخاب. اس کے علاوہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا ہے کہ یہ لو ٹیمپریچر پروسیس ہیں تو اسے سوات میں کارخانے کو لگائیں، نو، یا گلیات میں لگائیں. نو، صرف اس چیز پہ اکتفا نہیں کرنا ہے بلکہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ
रोड्स का नेटवर्क हैं या नहीं है, रेल का नेटवर्क हैं या नहीं है, यानी कम्युनिकेशन का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए ताकि खाम माल रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचे और फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक आसानी के साथ ले जा सके। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो जहन में रखना है वो है पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई। वो इलाके जहाँ पे कारखाने लगाने हो, क्या वहाँ पे बिजली की सप्लाई है? नेक्स्ट जो फैक्टर हैं वो हैं स्किल्ड लेबर। इलाके के लोग हुनरमंद हैं, क्या वो हुनर जानते हैं? या कारखाना अगर हम गर्म इलाकों में या सर्द इलाकों में लगाएं लेकिन वहाँ लोकेलिटी के जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं हैं, वो हुनरमंद नहीं हैं, तो उसके लिए वर्कर किसी और शहर से लाएंगे। जब दूसरे शहर से वर्कर आएंगे तो उनको आप इजाफी तनख्वाह दोगे। जब इजाफी तनख्वाह दोगे तो खर्चा बढ़ेगा। जब खर्चा बढ़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी, उससे ख़रीदना लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यूँ इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। अच्छा, तो स्किल्ड इलाके के लोग हुनरमंद होने चाहिए, वो इलाका जहाँ पे हम कारखाना लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर हैं वो हैं लॉ एंड आर्डर सिचुएशन। इलाके की अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? क्या रोज़ वहाँ पे फायरिंग होती है, झगड़े होते हैं, रोड बंद होते हैं? अगर ये वाली हालत हो तो उस इलाके में फिर कारखाने चल नहीं सकते क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम जहन में रखते हैं, उसी के मुताबिक जगह का इंतखाब किया जाता है और उस ख़ास जगह में फिर कारखाना लगाया जाता है। और जब कारखाना लगाते हैं प्रोडक्ट बनता है, जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट जब प्रॉपर जगह का हम बंदोबस्त कर ले, इंतखाब कर ले और उस जगह पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे तो वो कारखाना जब चलेगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कीमत कम होगी। जब कीमत कम होगी तो मुल्क उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा और ढेर सारा पैसा कमा सकता है। इसके अलावा इलाके के जो लोग होंगे उसकी हालत ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी क्योंकि सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। हमारे कोर्स में हैं डाई इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, कॉस्मेटिक्स और एडहेसिव। ये 6 जो रिड्यूस सिलेबस हैं बोर्ड का, उसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। वन इज़ पेस्टिसाइड, अदर इज़ पेट्रोकेमिकल एंड थर्ड वन इज़ पॉलीमर। लेकिन हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर को क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में चांसेस होते हैं कि पूरे बुक से MCQs दिए जाएं, तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट लेते हैं डाइस से। अच्छा, डाई ये इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है। व्हाट इज़ अ डाई? डाई किसे कहते हैं? तो डाई को यूं डिफाइन किया जाता है, a colored compound which when attached to fiber the color cannot be removed by washing with water, soap or detergent। डाई एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो कलर्ड हो,
اور جب وہ فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، تو کپڑے سے اس کا کلر پھر اترے گا نہیں اگر اسے ہم دھو لیں پانی سے، صابن یا ڈیٹرجنٹ یوز کر کے۔ ایسا سبسٹانس ڈائی کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی سبسٹانس کلرڈ ہو، کلرڈ، اور وہ کپڑے کے اوپر آپ نے ڈالا، اس نے کپڑے کو کلر کروایا، لیکن پھر جب ہم اسے پانی سے دھوتے ہیں تو اس کا کلر اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسے سبسٹانس کو ڈائی نہیں کہو گے، وہ کہلائے گا سمپلی اے کلرڈ کمپاؤنڈ۔ فار ایگزامپل دیکھو، پکرک ایسڈ، پکرک ایسڈ، ٹرائی نائٹروفینول اور ٹی این ٹی، ٹرائی نائٹروٹالبین، یہ دونوں یلو کلر کے ہیں، یلو، لیکن یہ پکرک ایسڈ ڈائی ہیں، پر یہ ٹی این ٹی ڈائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب کپڑے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یہ کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر پانی سے، صابن سے، ڈیٹرجنٹ سے اس کا ریموول ممکن نہیں رہتا، جبکہ ٹی این ٹی یلو کلرڈ کمپاؤنڈ ہے، کپڑے کے اوپر ڈال دے اور پھر پانی سے دھو لے تو اس کا کلر اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی یہ پانی میں ڈیزال ہو کے کپڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اٹ از سمپلی اے کلرڈ کمپاؤنڈ۔ پکرک ایسڈ از اے ڈائی۔ تو ڈائی ہونے کے لیے دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ پہلی خوبی یہ کہ وہ کلرڈ ہوگا، دوسری خوبی یہ کہ وہ جب کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو پھر اس کا کلر اڑے گا نہیں۔ What is the chemical composition of a dye؟ کیمیکلی ڈائی کا کمپوزیشن، تو ایک ڈائی مالیکیول دو پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کروموفور، جبکہ دوسرے کو کہتے ہیں آگزو کروم۔ What is chromophore؟ What is chromophore؟ chromophore کسے کہتے ہیں؟ It is a group with multiple bond۔ یہ ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس میں ملٹیپل بانڈ ہو، یعنی پائے بانڈز ہو، ڈبل بانڈ ہو یا ٹرپل بانڈ ہو، اینڈ از ریسپانسبل فار کلر آف دی کروموفور، اور یہ کروموفور اینڈ از ریسپانسبل فار کلر آف دی ڈائی، یعنی ڈائی کا کلر جس گروپ کی وجہ سے ہوتا ہے اس گروپ کو کروموفور کہتے ہیں۔ یہ کون سا گروپ ہوگا؟ یہ وہ گروپ ہوگا جس میں ملٹیپل بانڈ ہوں گے۔ کروموفور ڈھیر سارے ہیں، نائٹرو گروپ کروموفور ہیں، ہر وہ گروپ جس میں ملٹیپل بانڈ ہوگا، اسے نائٹرو کہتے ہیں، اسے نائٹروسو کہتے ہیں، NITROSO، نائٹروسو۔ کاربونائل گروپ، ایزو گروپ، ایزو، نائٹرو، نائٹروسو، کاربونائل، ایزو، ایتھین، سائنو،
इस ग्रुप को क्विनोनाइड कहते हैं, क्विनोनाइड। क्विनोनाइड, बेंजीन, हर वो ग्रुप जिसमें पाई बॉन्ड होगा वो डाई को कलर देता है और रिस्पॉन्सिबल होगा, डाई को कलर देता है यानी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्रोमोफोर कहलाता है। देखो, बेंजीन एट सेल्फ कलरलेस है, इसका कलर नहीं है, लेकिन अगर इस बेंजीन में हम ये नाइट्रो ग्रुप अटैच करें, NO2 यानी नाइट्रो बेंजीन बना लें, तो फिर इसका कलर बन जाता है येलो। यूं इस नाइट्रो बेंजीन का कलर इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से आया, तो ये जो नाइट्रो बेंजीन है दिस विच इज ऑफ येलो कलर, इसका ये नाइट्रो ग्रुप क्रोमोफोर कहलाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड को कलर मिला इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से। So what is chromophore? Chromophore is a group with multiple bond and is responsible for color of the dye. क्रोमोफोर हर वो ग्रुप होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बेंजीन बजाते खुद कलरलेस है, लेकिन अगर हम बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच करें तो फिर इसका कलर बन जाएगा येलो कलर। यूं इस नाइट्रो बेंजीन का ये येलो कलर इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से आया, तो ये नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा क्रोमोफोर। बाज़ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका क्रोमोफोर वीक होता है, यानी एक क्रोमोफोर हमने अटैच किया, कलर नहीं आया, फिर एक दूसरा क्रोमोफोर अटैच करोगे, क्रोमोफोर तब तक अटैच करते जाओगे जब तक सब्सटेंस कलर्ड नहीं बन जाता। वंस अ सब्सटेंस बिकम कलर्ड, जैसे कि ये नाइट्रो बेंजीन ये कलर्ड हुआ, तो ये कहलाएगा क्रोमोजेन। क्रोमोजेन, अच्छा, इस क्रोमोजेन में अगर डाई वाली खूबियां हो, यानी ये फाइबर के साथ अटैच हो जाएं और फिर इसका कलर वॉशिंग से उतरे ना, तो देन दिस क्रोमोजेन विल बी कॉल्ड अ डाई। अगेन फिर से सुने, मैंने कहा बाज़ क्रोमोफोर वीक होते हैं जब एक सिंगल क्रोमोफोर अटैच हो जाए, जैसे कि बेंजीन बजाते खुद क्रोमोफोर हैं पर वीक हैं, वीक, तो ये कलरलेस है। लेकिन जब हम दूसरा क्रोमोफोर अटैच करें नाइट्रो ग्रुप, तो ये कलर्ड बन जाता है। तो ये कलर्ड कंपाउंड अब कहलाएगा क्रोमोजेन, और अगर इसमें ये डाई वाली खूबियां हो तो फिर ये कहलाएगा डाई। ऑक्सोक्रोम, व्हाट इज ऑक्सोक्रोम? ये तो मैंने आपको डाई का ये वाला हिस्सा बताया कि डाई मालिक्यूल दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, वन इज क्रोमोफोर and other is ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपना कोई कलर नहीं होता और न ये कंपाउंड को कलर कर सकता है। ये डाई में दो फंक्शन परफॉर्म करता है।
اس کا پہلا فنکشن ہے یہ ڈائی کے کلر میں نکھار پیدا کرتا ہے. یہ ڈائی کے کلر میں نکھار پیدا کرتا ہے. یہ نائٹرو بینزین وچ از آف یلو کلر، اگر اس میں سپوز میں اٹیچ کروں NH2 میں پائے بانڈ نہیں ہے، مطلب یہ کرومو 4 نہیں ہے، لیکن اس کا یہ یلو کلر نکر جاتا ہے with the help of this NH2 گروپ. تو ایسا گروپ جو کروموجن یا کرومو 4 کے کلر میں نکھار پیدا کرے اسے آگزوکروم کہتے ہیں. آگزوکروم وہ گروپ ہوتا ہے جس کا اپنا کلر نہیں ہوتا، نہ یہ کسی کو کلر کروا سکتا ہے، لیکن یہ کرومو 4 یا کروموجن کے کلر میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور اسی گروپ کے تھرو ہی ڈائی کپڑوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی ڈائی میں اس کے دو رول ہیں. فرسٹ ون از انٹینسیفائی دی کلر آف کرومو 4. سیکنڈ ون اٹ افیکٹس ڈائی ٹو فائبر. اسی گروپ کے تھرو ڈائی فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. آگزوکروم دو قسم کے ہوتے ہیں، ون از ایسیڈک اینڈ ادر از بیسک. آگزوکروم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں ایسیڈک. ایسیڈک آگزوکروم یہ ہے OH گروپ، فینول والا OH گروپ، کاربوکسیلک گروپ، سلفونک گروپ SO3H. یہ آگزوکروم ایسیڈک آگزوکروم ہے. یہ OH الکوہل والا OH نہیں ہے، فینول والا OH ہے. اور دوسرا ہے بیسک آگزوکروم. بیسک آگزوکروم کون سے ہیں؟ امائنو، الکائلیٹڈ امائنو، ایک ہائیڈروجن کی جگہ پہ الکائل لے کے آئے، اور ڈائی الکائلیٹڈ امائنو. تو جس ڈائی میں یہ موجود ہوں گے اس ڈائی کا کلر جاذب نظر ہوگا، خوبصورت ہوگا. کلاسیفیکیشن آف ڈائز. ڈائی کا کلاسیفیکیشن کمپوزیشن کے بیسس پہ اور اپلیکیشن کے بیسس پہ کیا جاتا ہے کہ کپڑوں کے اوپر ڈائی کیسے چڑھوانا ہے اور ڈائی کا کمپوزیشن کیا ہے. تو کمپوزیشن اور اپلیکیشن کے بیسس پہ ڈائز کی ڈھیر ساری قسمیں. ایک قسم ہے ایسیڈک ڈائی. ایسیڈک ڈائی کو اینائنک ڈائی بھی کہتے ہیں. ایسیڈک ڈائی میں آگزوکروم ایسیڈک ہوتا ہے، OH سلفونک ایسڈ یا کاربوکسل گروپ، OH کاربوکسل سلفونک ایسڈ. یہ گروپ ایسیڈک ہیں، تو جس بھی ڈائی میں یہ گروپ موجود ہوں گے وہ پرٹیکولر ڈائی کہلائیں گے ایسیڈک ڈائی. اس سے بیسک فائبر کو کلر کروایا جاتا ہے، لائک لیدر، پیپر، سلک، وول اینڈ نائلون. ان میں بیسک گروپ ہوتے ہیں ان فائبر میں، تو ان فائبر کو کلر کروایا جاتا ہے. ان فائبر کو کلر کروایا جاتا ہے
by means of acidic dye. اچھا انہیں اینائنک ڈائے کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائے ہیں جب یہ H پلس لاس کرے، بینگ ایسیڈک ان نیچر، یہ H پلس لاس کرتے ہیں، تو یہ جب H پلس لاس کریں گے جو آئن رہ جائے گا اٹ ول بی نیگیٹیولی چارج، اور نیگیٹیولی چارج آئن کو اینائن کہتے ہیں. فار دس ریزن the dye is called anionic dye. میٹانل ایک ڈائے ہیں جس میں یہ سلفونک گروپ موجود ہوتا ہے اور وائڈلی یوز ہوتا ہے نائلون اور سل کو کلر کروانے کے لیے. دوسرا ڈائے ہیں بیسک ڈائے اور کیٹائنک ڈائے. سینتھیٹیکلی جو ڈائے سب سے پہلے تیار ہوئے تھے وہ یہ بیسک ڈائے تھے. یہ بیسک ڈائے کیٹائنک ڈائے اس لیے کہلاتے ہیں بیکاز دے ایکسپٹ H پلس فرام فائبر. یہ سپوز کپڑا ہے، یہ سپوز یہ کپڑا ڈائے ہیں اور یہ کپڑا ہے، تو یہ ڈائے اس کپڑے سے H پلس کو ایکسپٹ کرے گا. وہ کپڑا، وہ فائبر بذات خود ایسیڈک ہوگا، اور اگر ایسیڈک نہ ہو تو اس میں تھوڑا سا ایسڈ ضرور ڈالو گے. کون سا ایسڈ؟ ایسیٹک ایسڈ ڈالو گے. تو اگر فائبر بذات خود ایسیڈک ہے ویل اینڈ گڈ، اگر ایسیڈک نہیں ہے تو تھوڑا سا ایسیٹک ایسڈ فائبر میں ڈالو گے تاکہ فائبر ڈیمیج نہ ہو. ایسڈ اس بیس کو H پلس دے گا، یہ H پلس ایکسپٹ کرے گا تو ڈائے کے اوپر پازیٹیو چارج اپیئر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس ڈائے کو کیٹائنک ڈائے کہتے ہیں. یہ جو کاربن ہوتے ہیں، کاربن پیپر کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ کسی ڈاکومنٹ کا اگر ڈپلیکیٹ کاپی نکالنا ہو. یہ جو ہم کمپیوٹر میں لکھتے ہیں سی سی اسٹینڈس فار کاربن کاپی. کاربن کاپی پہلے جب کمپیوٹر نہیں تھا، یعنی جب ہم کسی ڈاکومنٹ کا کاپی نہیں نکال سکتے تھے تو پہلے ایک بلیک پیپر یوز ہوتا تھا. بلیک پیپر کے اوپر ہم ایک پیپر رکھ دیتے تھے، دوسرا پیپر نیچے، اور ایک کے اوپر جب لکھائی کرتے تھے تو اس کی کاپی نیچے نکل جاتی تھی. بالکل یہ وہی ڈائے ہیں جو کاربن پیپر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کل اس سے کپڑوں کو بھی کلر کروایا جاتا ہے. کن کپڑوں کو؟ ایکرائلک فائبر کو، وول کو، سیل کو. کس چیز کو یوز کر کے؟ ایسیٹک ایسڈ کو یوز کر کے. ان میں جو آگزوکروم ہوگا دیٹ آگزوکروم ول بی بیسک، یعنی یہ ہوتے ہیں امائنو، الکائلیٹڈ امائنو اور ڈائی الکائلیٹڈ امائنو آگزوکروم والے ڈائی. تیسری قسم ہے ایزو ڈائی. ایزو ڈائی کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا ڈائی جس میں کروموفور بینزین رنگ ہو، ایک نہیں کئی سارے بینزین رنگ، اور دو بینزین رنگ کو آپس میں جوڑا گیا ہو بائی مینز آف ایزو گروپ. ایسے یہ ایک بینزین رنگ اور اس ایک بینزین رنگ کو دوسرے بینزین رنگ کے ساتھ جوڑا گیا ہے بائی مینز آف دس ایزو گروپ.
تو جس ڈائے میں کرومو 4 بینزین رنگ ہو اور وہ رنگ آپس میں ایزو گروپ کے تھرو اٹیچ ہو، اس پرٹیکولر ڈائے کو ایزو ڈائے کہتے ہیں۔ ایزو ڈائے ڈائریکٹلی پریپیئر کیے جاتے ہیں۔ کیسے پریپیئر کرواتے ہیں؟ دے آر پریپیئرڈ when benzene diazonium chloride is treated with phenol or aniline۔ بینزین ڈائزونیم کلورائڈ کو ٹریٹ کرواتے ہیں کس کے ساتھ؟ فینول کے ساتھ یا اینالین کے ساتھ۔ اور اگر یہ ایسے پریپیئر کیے جائیں، ایسے کہ میں یہ بینزین ڈائزونیم کلورائڈ پانی میں ڈیزالو کروں، پانی میں نے بینزین ڈائزونیم کلورائڈ ڈیزالو کیا، پھر اس میں کپڑے کو امرسڈ کیا، ڈبویا، اور پھر اس کے اوپر فینول یا اس اینالین کا سپرے کیا گیا۔ کپڑا میں نے بینزین ڈائزونیم کلورائڈ کے سلوشن میں بھگویا، کپڑے کو باہر کروایا، اور پھر اس کے اوپر یہ سپرے کیا گیا۔ یہ وہ کپڑا ہے جو میں نے اس بینزین ڈائزونیم کلورائڈ کے سلوشن میں امرسڈ کیا، باہر نکالا، اور پھر اس کے اوپر فینول سپرے کیا، تو یوں اس کپڑے کے اوپر کلر بن جائے گا۔ ایسی صورت میں اس ایزو ڈائے کو کہو گے ڈیویلپ ڈائے۔ اگر بینزین ڈائزونیم کلورائڈ پانی میں مکس کیا جائیں، اس کا سلوشن بنایا جائیں، پھر کپڑے کو اس میں بھگویا جائیں، باہر کیا جائیں، اور پھر اس کے اوپر دوسرا ریئیکٹنٹ which is either phenol or aniline اسپرے کیا جائے، تو کپڑا کلرڈ بن جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ جو ایزو ڈائے ہوگا یہ کہلائے گا